بلال رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی اینالسٹ ہیں کشمیر کے امور اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی اشتعال انگیزی کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک اس بات میں شامل کروں گا، بلال رفیق مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کی بھی اس حوالے سے اسٹڈی ہے، پہلے ہم آئیں گے کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو کچھ ہوتا رہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کہاں پہنچ گئی، گلوبل ولیج، آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنسی علوم اتنی مطلب ہم بلوغت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اب کامیابی کی اور انفارمیشن کی۔ اس دور میں بھی چمتکار کا انتظار ہے کسے؟ نریندر مودی اور بجرنگ دل اور شیو سینا کو۔ یعنی آج کے دور میں بھی کسی چمتکار کا انتظار کیا جا رہا ہے، کسی معجزے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ حماقت، یہ بے وقوفی کہیں اور دیکھی ہے آپ نے؟ بالکل نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہندوستان کے اندر مودی یا ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ آج آپ 47 سے پہلے چلے جائیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو چیزیں پیش کی تھیں اس وقت، یا جو ان کے خدشات تھے اس معاشرے کے بارے میں جو اس وقت ہندوستان کے اندر ہے، آج اس معاشرے پہ وہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے، یعنی جو آپ ان دنوں کا جو بڑا ایشو وہاں پہ ہے وہ ہے کسانوں کا۔ کسانوں کی تحریک کے اندر جو لوگ خطاب کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت وہ سوچ رکھی تھی، ان کی وہ سوچ آج اس سے زیادہ وہ کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو کلپ چلایا، اس میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے، لیکن مارنے کا کہیں پہ ہم نے نہیں کہا، اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، دونوں کا رہن سہن، مذہب، رسومات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ تو آج خود ایڈمٹ کر دیا یوگی نے۔ دیکھیں 1.25 ارب سے زائد کی آبادی کے اندر جو مودی چاہتا ہے، جیسا کہ آپ ہم کسانوں سے ہی لے لیں باتوں کو، بے شمار معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کسانوں اس پہ گل صاحب نے بھی بات کی، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ مسلمان جب بیٹھے پروٹیسٹ کے لیے شہریت کے قانون پہ، بی جے پی نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے کیونکہ وہ پسند ہی نہیں کرتا وہاں پہ مسلمانوں کو، یا دیگر اقلیتوں سمیت جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ بھی ان کے مظالم کا شکار ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑی ذاتوں کے ہندو ہیں، انہوں نے وہاں مذاکرات نہیں کیے، لیکن آج وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، مختلف جو وفود بھیجے جا رہے ہیں، پلس وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، مودی حکومت کی طرف سے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ سپریم کورٹ آف انڈیا بھی گئے کہ جو مظاہرین ہیں ان کو دلی سے ہٹایا جائے کیونکہ یہاں پہ کھانے پینے کی جو قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، بے شمار معاملات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا میڈیا بھی مودی سرکار کے بالکل پیروکاروں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ مودی کے جو پیروکار ہیں، خاص طور پہ میڈیا جس کا آپ نے ذکر کیا، یہیں سے ہم دوبارہ آپ کی گفتگو کو جوڑیں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے نجم الدین شیخ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق سیکرٹری خارجہ، بین الاقوامی امور کو پر آپ کی مہارت ہے۔ بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن۔ تو مذاہب میں بھی دکھائی نہیں دیتا، بالکل بھی اب ایک مسخرہ بن چکی ہے اس وقت آر ایس ایس اور بی جے پی، لیکن اس مسخرے کو قابو بھی تو کرنا ہے۔ یہ میڈیا کے حوالے سے بات کریں، آپ سمجھتے ہیں میڈیا کو یہ کنٹینٹ دیا جاتا ہے؟ آپ نے بھی یہی کہا بلال رفیق صاحب، اگر میڈیا اس کنٹینٹ کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ خبریں چلاتا ہے تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ ڈاکٹر صاحب، بھارتی سپریم کورٹ نے 2 روز قبل اس پہ ایک کیس میں اپنی رائے دی کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھارت کے اندر جھوٹ پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بات بھارت کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، یہ کوٹڈ ہے بھارتی میڈیا میں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیا پہ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، پہلے کسانوں کی اس تحریک کو کوشش کی گئی بذریعہ میڈیا کہ اس کو جوڑا جائے کہ ان کسانوں کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، یہ کوشش کی گئی، یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو دوسری کوشش یہ کی گئی کہ یہ کسان ہیں جو یہ خالصتان تحریک ان کے پیچھے ہے، وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو انہیں غدار قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ وہ کوشش بھی جب کامیاب نہ ہوئی، وہ کوشش اس لیے کامیاب نہ ہوئی، یہ جب بل لایا گیا ہے، یہ جو 3 قوانین لائے گئے ہیں متنازع زرعی قوانین، جن کو بھارت بھر کے کسانوں نے، 10 کروڑ سے زائد کسان ہیں بھارت کے اندر، 7,000 سے زائد منڈیاں ہیں بھارت کے اندر، اور اس میں 64% جو سیلز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، 50% سے زائد جو کسان ہیں انہوں نے اگانا چھوڑ دیا ہے اپنی فصلوں کو، اور جب یہ انہوں نے ساری چیزوں پہ ناکام ہوئے تو جب یہ ستمبر میں بل پاس ہوا، انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر بل کو اسمبلی میں پیش کیا اور لاک ڈاؤن کے اندر ہی پاس کر لیا تاکہ کوئی کسان یا کوئی تنظیم اس پہ شور نہ کر سکے۔ یہ اس پہ جب اس پہ ہوا یہ کہ وہاں کی جو 30 کے قریب کسان یونینز ہیں وہ، اور جو مودی سرکار کی کے این ڈی جو ان کی اتحادی جماعت ہے،
انہوں نے بل کی مخالفت کی اور وہ بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ بائیں بازو کی تنظیموں نے سب سے پہلے کسانوں کا ساتھ دیا. جب رش بڑھتا گیا تو کانگریس بھی میدان میں آئی اور تمام بڑی اپوزیشن جماعتیں اس وقت اپنا غصہ بھی نکالنا چاہتی تھیں, لیکن ہندوستان کو جس طرف مودی سرکار لے کے جا رہے ہیں اس پہ تمام کسانوں تنظیموں کے ساتھ وہ کٹھے ہو گئے. آپ یہ بھی دیکھ لیں 25 افراد ایک وہاں پہ اس سردی کے موسم میں وہ انہوں نے جانے دی ہیں. ایک کسان رہنما نے خودکشی کی اور پنجابی میں خط لکھا. فگر جو ہے یہ ایک ہفتہ قبل کا 30 کے قریب یہ پہنچ چکے ہیں. اب میں میڈیا کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میڈیا اس طرح سے مینج کیا آر ایس ایس نے اور مودی نے کہ وہ یہ سارا پلان کر رہے تھے. اچھا میں یہاں پہ محمد بلال اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان نے نہ کبھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا کہ وہ انڈیا میں کسی قسم کی بھی کوئی کاروائی کروائے. لیکن ویلکم بیک ناظرین, پہلے تو ایک الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف سکھوں کی تحریک ہے, یہ خالصتان کی تحریک ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ بھارتی پنجاب, ہریانہ, یو پی اور اس سے زیادہ جو آپ کے دیگر دیش ہیں, اسٹیٹس ہیں, وہ سب کے سب ان کا رخ جو ہے اب نیو دہلی کی طرف ہے. بے شک آپ نے راستوں پہ ان کے لیے پیرے کھڑے کر دیے, فوجی کھڑے کر دیے. محمد بلال رفیق, دیکھیں میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ میڈیا پہ اب انہوں نے جو کسان ہیں انہوں نے ٹرالی ٹائمز کے نام سے اپنا اخبار نکال لیا ہے, جو 60 رکنی ٹیم جس اخبار کو دیکھ رہی ہے, چونکہ ان کا پورے بھارتی میڈیا سے اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ اپنی خبریں شائع کرتے ہیں اور وہ ٹیم وہاں سے اخبار بھی مفت ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنا موقف اس میں دے سکیں. دیکھ لیں آپ اتنی تنگ نظری اقلیتوں کے حوالے سے تو پہلے ہی وہاں پہ تنگ نظری تھی ہندوؤں کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ دیکھیں اب وہ نعرے, وہ چیزیں, وہ میٹیریل دیکھیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور انڈین میڈیا کے بعض مخصوص چینلز جو تھوڑے سے کہیں آزاد ہیں, پتہ نہیں کیسے وہ میٹیریل لانچ کر پا رہے ہیں جو مودی کی سوچ کے خلاف ہے, جو آر ایس ایس کے نظریے کے خلاف ہے. میں حیران ہوں, اور وہ دیکھ کے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھارت مجھے 2025 تک نظر نہیں آ رہا. جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ 70 کے قریب ایکٹیو ہیں. وہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہیں, آپ اسام کی بات ہی کر لیجئے, اسام کے اندر صرف 30 تنظیمیں ایکٹیو ہیں اور ان 30 تنظیموں کا بھارت کے 162 اضلاع پہ مکمل کنٹرول ہے. آپ ناگالینڈ کی بات کر لیجئے, ان کی بھی ایک حکومت ہے. اسی طرح میزورام کی بات کر لیں. یہ کیا ہے, یہ بھارت اپنے اندر دیکھے. نریندر مودی پہلے اپنے اندر جھانکیں, پھر اس کے بعد وہ بلوچستان یا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب مقبوضہ کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 کے بعد مظالم کا سلسلہ اب تک جاری ہے. 290 کشمیریوں کو شہید کیا گیا 5 اگست سے آج تک. 1500 سے زائد کو زخمی کیا گیا. نوجوان بچوں کو, خواتین کو وہاں سے اغوا کر کے ہندوستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے. لیکن آخر دیکھیں ظلم تو ظلم ہے, آخر مٹ جاتا ہے. مجھے مودی سرکار کے ہاتھوں ہندوستان کے بے شمار ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں وہاں پہ کہ لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے, یہ وہی ایسا ہی ایک احتجاج جو آج کسان کر رہے ہیں آج سے 32 برس قبل بھی ہوا تھا, اور وہ بھی کسانوں نے اپنے مطالبات منوائے تھے, تب بھی کسانوں نے جانیں دی تھی. آج یہ جتنے مرضی الزامات عائد کر لیں کسانوں کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کسی صورت کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کبھی ابھی ایک اور بھی بات چل رہی ہے کہ آپ کا نقصان پورا کریں گے. وفود بھیجے جا رہے ہیں, 35 رکنی جو کسانوں کی ٹیم ہے اس سے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی گل صاحب, دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھارت اس وقت 3 آرڈیننس ہے, کہہ دیا ہے کہ جی 2 ٹوک یہ واپس لو تبھی ہم اٹھیں گے. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تحریک کتنی سسٹینیبل ہے. وہ آلریڈی مودی بیک فٹ پہ جا چکا ہے. وہ اب ان کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے, پہلے تم یہ قوانین ریپیل کرو. میں جو سمجھتا ہوں جو مودی کی پالیسی ہے اور جو ایک انڈیا کی پالیسی ہم دیکھتے چلے آئے ہیں, یہ آئیڈیولوجیکل ڈوئلزم ہے. اس کے اندر پورا انڈیا وہ شکار ہے. جو پرانے جو انڈینز ہیں وہ بالکل ششدر رہ گئے ہیں کہ اب انڈیا کی ڈیسٹینی وہ کیا ہے. اسی لیے میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ وٹ ایور مودی از ڈوئنگ, وٹ ایور مودی از گیننگ ٹیمپوریلی, بٹ اس سارے اداروں پہ اس کا کنٹرول ہے, اس کی گرفت میں ہے, وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اور میں تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ زیادہ دیر تک سسٹینیبل نہیں رہے گا. انہیں ریویو کرنا پڑے گا. اور وہ انڈین فورسز جو کہ سیکولر تھی اور بیلنس تھی, جس میں منورٹیز کی بھی سپیس تھی اور جس میں دوسری, ان کو سامنے آنا پڑے گا. نہیں تو یہ صرف آپ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور وقتی طور پہ اگر آپ کو اکنامکلی
لیکن نیشنلزم ضرور گرو کر رہا ہوگا اس کا، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ میرا سوال یہ ہے، اور یہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہوگا۔ ناصر اصغر گل صاحب بہت شکریہ، محمد بلال رفیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، بشرا رن صاحبہ مشیر اطلاعات بلوچستان ہمارے ساتھ تھی، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔